تو آتی ہے ٹیمپرمنٹ اور ٹیکنیک سے. وہ ٹیمپرمنٹ اور ٹیکنیک ہے نہیں, کیونکہ وہ بنتا نہیں ہے. وہ بنتا ہے ڈومیسٹک کرکٹ میں. پہلے تھا ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ بیٹسمین, کیونکہ وہ کاؤنٹی کرکٹ کھیل کے بنے تھے. اب کاؤنٹی کرکٹ جب نہیں دے رہی, ڈومیسٹک کرکٹ پر ریلائی کرنا پڑ رہا ہے, تو وہ کرکٹرز نہیں نکل رہے, اور وہ کنسسٹنسی نہیں ہے. کنسسٹنسی کی بات کی تو آپ کے دور میں ٹیم واز ویری کنسسٹنٹ ماشاء اللہ, اور اٹ واز اے گریٹ ایٹریبیوٹ ایز اے کیپٹن. سب لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ اٹ واز بیکاز آف یو دیٹ وی وان دا 1992 ورلڈ کپ, اینڈ آئی ٹوٹلی اگری بیکاز آف فیکٹ کہ جو کیپٹن ہوتے ہیں, گوئنگ بیک ٹو واٹ وی ور ٹاکنگ آن ارلی آن, اٹس اے کیپٹن وچ جوائنز دا ٹیم ٹوگیدر. ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, اینڈ ہیز ٹو بی اے گریٹ لیڈر. لیڈرشپ اسکلز ہونی چاہیے جو کلیئرلی آپ میں تھیں اور ابھی بھی ہیں, اینڈ ول کنٹینیو. اور sadly some people are actually saying now in the media کہ جو ہمارے کرنٹ کیپٹن ہیں وقار یونس, ان میں وہ سیم نیک نہیں ہے جن میں فار ایگزامپل وسیم اکرم میں ہوگی, اینڈ ہی از آلسو پلئنگ ان دا سیم ٹیم ان دا 2003 ورلڈ کپ, اینڈ مے بی دے مائٹ ہیو میڈ an incorrect decision. وقار کی بھی اسٹرینگس ہیں, وسیم کی بھی اسٹرینگس ہیں, دونوں کی ویکنیسز بھی ہیں. وقار کی اسٹرینگتھ یہ ہے کہ یہ مینٹلی بڑا اسٹرانگ ہے, بڑا ذہنی طور پہ مضبوط آدمی ہے. وسیم کی اسٹرینگتھ یہ ہے کہ وہ کیونکہ زیادہ لمبا کیپٹن رہا ہے, اس کی میرے خیال میں ٹیکٹیکلی تھوڑا بہتر تھا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر اب کیپٹن چینج کریں گے, دیکھیں کیپٹن کو بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے, ٹیم اپنی بناتا ہے, وہ اپنے اس کی اب پلیئرز کس پہ کانفیڈنس ہے, کس موقع پہ کس بیٹسمین کو بھیجنا ہے, کس بولر کو کس وقت یوز کرنا ہے, کب نہیں یوز کرنا, یہ کیپٹن آپ سارا وقت ٹرائل اور ایرر سے اس نتیجے پہ پہنچتا ہے. اور فیلڈ پلیسنگ کیا کرنی ہے, جب تک اس کو اپنی ٹیم کی سمجھ نہ ہو تو وہ اس ٹیم کو کیسے لڑائے گا. اب پرابلم یہ ہے کہ اس سٹیج کے اوپر جب آپ ورلڈ کپ شروع ہو رہا ہے, آپ کیپٹن کیسے بدلیں گے. یا تو یہ سوچنا چاہیے تھا, اب مجھے نہیں پتا ان کی فارمز کیسی ہیں, یا تو یہ سوچنا چاہیے تھا سیزن کے شروع میں سپٹمبر میں. اب آ کے کریں گے, میرے خیال میں یہ وسیم کے لیے بھی بڑا انفیئر ہوگا کہ اس کو آپ کپتان بنا دیں گے اور وہ ایکسپیکٹ کریں گے وہ کوئی جادو کر دے گا. لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پرابلم ہے کہ ٹیم میں اپنے آپ میں کانفیڈنس ختم ہو گیا. جس طرح ٹیم ہاری ہے ساؤتھ افریقہ میں, اتنی بری طرح جب ٹیم ہارتی ہے تو اس میں ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے کرکٹ میں جس کو کہتے ہیں, اور اسپورٹس میں سیلف بلیف. اپنے اوپر جب ایک ٹیم اور پلیئر اعتماد کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا, یہ جو فیکٹر ہے, یہ یاد رکھیں, یہ بہت پاورفل فیکٹر ہوتا ہے. جب ٹیم فیصلہ کر لیتی ہے کہ اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا, وہ پھر فارمیڈیبل ہو جاتی ہے. اس کی جو کانفیڈنس ہے اگلی ٹیمیں ڈر جاتی ہیں. ہماری ٹیموں کی جو گریٹنس تھی, ہماری ٹیمیں بڑی کمزور تھیں, ہمارے کئی آپ پلیئرز دیکھیں وہ اس ٹیم میں بھی نہیں گھسیں گے, لیکن وہ جو فائٹنگ کوالٹیز تھی نا, جو سیلف بلیف تھا, وہ لاسٹ منٹ بال تک سارے فائٹ کرتے تھے, اور اس کی وجہ سے وہ ٹیم وہ ریزلٹس لے گئی جو کہ اس کی کیپیبلٹی نہیں تھی. صحیح بات ہے بالکل. اور تو یہ کیپٹن کی تو ہمیں بات ہوگی, باقی کی ٹیم کے اوپر آپ کے کوئی کامنٹس جو سلیکشن ہوئی ہے, جو 15 مین squad, there have been some rumors that people were having controversy on the inclusion of Saeed Anwar because he hasn't been playing recently. مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ کیوں نہیں انہوں نے ٹیم جو ورلڈ کپ کھیلنی تھی اس کو مسلسل اکٹھے کھلانا تھا, کنسسٹنٹ رکھنا چاہیے, کھلانا اس کو اکٹھے تھا, اور خاص طور پہ ساؤتھ افریقہ اور زمبابوے میں اسی ٹیم کو لے کے جانا تھا, کیونکہ جو ٹیم ورلڈ کپ کھیلے گی اس کو ٹیسٹ بھی اس کو وہی اسی ٹیم کو کھلانا چاہیے تھا, کیونکہ جتنا وہ زیادہ اکٹھا کھیلتے اتنی ان کی کمبینیشن بننا تھا, اور کنڈیشنز پہ ان کو سمجھ جانا تھا, ان کنڈیشنز پہ زیادہ جلدی اڈیپٹ کرنا تھا. ایک تو مجھے اس کی نہیں سمجھ آئی. دوسری جو مجھے چیز نہیں سمجھ آئی وہ یہ کہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ان پلیئرز کو ریسٹ کروایا, وسیم اور سعید انور کو. مجھے نہیں پتا کیا وجہ تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں دونوں کو لے کے جانا چاہیے تھا, کیونکہ دیکھیں ورلڈ کپ پہ ان جتنے مرضی ایکسپیرینس پلیئرز ہوں, آپ کو پھر بھی ان کنڈیشنز کے اوپر کھیلنے کی ایڈجسٹمنٹ پیریڈ چاہیے. صحیح بات ہے. I mean they need to get used to the environment, اور ایک ساتھ کھیلنے کے لیے ان کو وقت چاہیے, so that they prepared for the future World Cup. اب آگے فائنلی ہم لوگ آتے ہیں, اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اومیشن کیا عمران نذیر کی. رائٹ, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران نذیر جو میں نے اس کی فیلڈنگ دیکھی ہے وہ سب سے بہترین فیلڈر تھا.
ورلڈ کپ کے اندر ون ڈے میچز میں فیلڈر اسپیشلسٹ فیلڈر کی بھی جگہ ہوتی ہے ٹیم میں. ہم اس کو 12th مین بھی رکھتے تھے, ٹیم میں بھی ڈالتے تھے, کیونکہ دیکھیں جب آپ کو مار پڑ رہی ہوتی ہے تو آپ کو کئی ایریاز پروٹیکٹ کرنے ہوتے ہیں, ادھر آپ کو بڑے زبردست فیلڈرز چاہیے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ فیلڈرز آپ کو بڑا ویلیبل رول, کیچنگ پوزیشنز ہوتی ہیں اور کئی سنگل سیونگ پوزیشنز ہوتی ہیں. اور عمران نذیر کی جو میں نے فیلڈنگ, مجھے سب سے آؤٹ اسٹینڈنگ فیلڈر لگا تھا پاکستان ٹیم میں. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کو کیوں ڈراپ کیا, کیونکہ وہ میں تو اس کو فیلڈنگ میں رکھتا. یہ چیز بھی آئی تھنک کیپٹن کے ذہن میں رہتی ہے, کیپٹن ہی ہوتا ہے وین ہی از آن دا پچ تو وہی فیلڈ سیٹ کرتے ہیں. سو آئی تھنک دیٹ اٹس سم تھنگ وقار might have just slipped from his. And keeping a cool head was also one forte which you had. And I mean, how did you always manage to keep such a cool head in times of great pressure? پریشر تو پڑتا تھا, لیکن آئی گیس فوکس ہو جاتا ہے انسان کو, ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ سارے پریشر کو آئسولیٹ کر دیتا ہے اپنے آپ کو پریشر سے, اور اس کو فوکس اور کانسنٹریشن میں اپنی گیم کے بالکل نیرو ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور یہ آئی گیس یہ ایک ان بورن کوالٹی بھی ہوتی ہے, اور یہ پھر دوسرا یہ پریشر میں کھیل کھیل کے بھی انسان, وہ جو غالب کا شعر ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی, کیونکہ میں اتنا زیادہ پریشر میں کھیل رہا تھا, کیونکہ میں جب کیپٹن بنا تو ٹیم ہماری مین پلیئرز نکل گئے تھے, جو ہمارے گریٹ پلیئرز تھے 70s کے, وہ ختم ہو گئے تھے, تو ٹیم کمزور تھی. اس میں اتنا پریشر میں کھیلا کہ مجھے پریشر کی عادت پڑ گئی. اور آپ کی ایک ویری فیمس کوٹ تھی آفٹر یو ون the final کہ you should always picture yourself as a corner tiger within the game. نہیں, ایکچولی اس کا یہ ہے کہ میں ہمیشہ بلیو کرتا تھا ایگریشن میں. میں کبھی بھی ڈیفینسو کرکٹ کا میں وہ پلیئر نہیں تھا جو ڈیفینس پہ جاتا تھا, میں اٹیک کرتا تھا, اور اٹیک میں پھر میرا مائنڈ سیٹ سارا اٹیکنگ ہوتا تھا. اور پھر کیونکہ میں پہلی دفعہ ایز کیپٹن لیگ اسپنر کھلایا 1983 میں, کبھی کوئی ون ڈے کرکٹ میں لیگ اسپنر لاتا ہی نہیں تھا. میں پہلی دفعہ تھا جس نے 83 میں لڑ کے سلیکٹر سے عبد القادر کو کھلایا, اور پھر اسے اٹیک کیا, سلی پوائنٹ رکھے اور شارٹ لیگز رکھی, اور ہم نے اس کو اٹیک کر کے, اٹیکنگ بولر کی ون ڈے جو نہیں تھی. 92 ورلڈ کپ ہم جیتے اٹیک کر کے. 92 ورلڈ کپ میں ہماری واحد ٹیم تھی جس نے 3 سلپیں لے کے بولنگ کی. تو میری فلاسفی بالکل مختلف تھی. میں بلیو کرتا تھا کہ بولنگ میں اٹیک کیا جائے, اور جب آپ اٹیک کرتے ہیں دوسری ٹیم کو تو وکٹیں گرا کے سکورنگ ریٹ کم کریں. اور کیپٹنس تھے جن کے ساتھ میں کھیلا ہوں جو ڈیفینس کر کے رنز روکتے تھے, جو میں سمجھتا تھا کہ وہ ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ تھی. سر آپ یہ بتائیں کہ سیاست اور کرکٹ کا جو ایک لنک بن چکا ہے, اس I mean why is it so? I mean people believe اب تو we've seen always it's happened in Pakistan and India اور ایسے ملکوں میں, لیکن ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں it's taken place in England. جیسے اب ٹونی بلیئر انوالو ہو رہے ہیں, کیا he's given a comment saying he's advised the ECB not to play in Zimbabwe during the World Cup because of جو ان کے ریلیشنز against Zimbabwe. اب یہ سٹیج آ گیا ہے کہ پالیٹکس اب انگلش کرکٹ میں بھی آ گئی ہے. پالیٹکس تو تھی کرکٹ میں. ساؤتھ افریقہ کا جب ایشو تھا 70s میں 60s میں, تو ہم سارے انوالو تھے پالیٹکس میں, ان دا سینس کہ مجھے بھی دعوت دی گئی تھی ساؤتھ افریقہ جانے کے لیے ریبل ٹور پہ, بڑے پیسے مجھے آفر کیے گئے تھے. تو پولیٹیکل ریزن سے میں نہیں گیا, کرکٹنگ ریزن سے تو میرا دل تھا کہ ایک ہی ملک میں نہیں کھیلا, اور وہ ساؤتھ افریقہ تھا, میں جانا چاہتا تھا, لیکن پولیٹیکل ریزنس تھیں. اور انسان کی زندگی میں پالیٹکس ایک پورا حصہ ہے. یہ کہنا اب پالیٹکس کو ایکسکلوڈ کر ہی نہیں سکتے اپنی زندگی سے. اب مثلا عراق پہ حملہ ہو جاتا ہے امریکہ کا, ہم ساروں کو افیکٹ کرے گا وہ. تو یہ کہنا کہ اب انڈیا پاکستان کے جو پرابلمز ہیں کشمیر پہ ہماری کرکٹ کو افیکٹ کیا, تو یہ تو ہمیشہ کرتا ہے. But should it really, I mean, in moral sense, it shouldn't really affect sport. Sport ایک ایسی ایک ہمارا چینل ہے جو دو نیشنز کو جوڑ سکتا ہے in a sense, مطلب to put politics aside for a day and have a game of cricket. On the other hand, اگر ملکوں میں ٹینشن ہو اور آپ کرکٹ میچ کر دیں تو پھر پلیئرز کے اوپر بڑا پریشر پڑتا ہے. مثلا ہم 1987 میں انڈین ٹور پہ گئے تھے اور بارڈرز پہ فورسز تھیں دونوں کی, تو ہمیں کئی جگہ بڑا اگریشن کا سامنا کرنا پڑا, کراؤڈ بیہیویئر کا. ایک جگہ احمد آباد میں مجھے یاد ہے لوگ پتھر مار رہے تھے, میں نے فیلڈرز کو ہیلمٹس بنا کے باؤنڈری پہ کھڑا کیا تھا, پیچھے سے پتھر مارتے تھے. تو وہ افیکٹ کرتا ہے پلیئرز کو. تو مے بی اگر اتنی زیادہ ٹینشن ہو, اٹ مائٹ بی اے گڈ تھنگ. اچھا ہو کہ اگر آپ نہ ٹور کریں تھوڑی دیر کے لیے.